ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زہرا کلاسز رمضان المبارک اسپیشل درس نمبر 24. درس کی ابتدا سے پہلے تمام خواہران کی خدمت میں عرض پیش کرنا ہے جو میں مسلسل درس کی ابتدا میں بیان کرتی آ رہی ہوں کہ زہرا کلاسز کے زیر اہتمام ماہ رمضان المبارک کی جو اسپیشل کلاسز چل رہی ہیں اس کا درس الحمدللہ آپ تمام خواہران کی خدمت میں ہر روز پیش کیا جا رہا ہے اور انہی درس سے 5 سوالات آپ تمام خواہران سے پوچھے جا رہے ہیں. آپ ان سوالات کے جوابات لکھ کر کے زہرا کلاسز کے ایڈمن کے نمبر پر ارسال کریں. اور میں شکر گزار ہوں ذاکر اہل بیت سیدہ صبیکہ رضوی صاحبہ مقیم ممبئی کا کہ جنہوں نے درس سے بہترین سوالات نکالے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور انہیں اجر کثیر عنایت کرے انشاءاللہ. جو خواہران جو طالبات گرامی سوالات کے جوابات لکھ کر کے زہرا کلاسز کے ایڈمن کے نمبر پر ارسال کر رہی ہیں میں ان کے حق میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور پروردگار عالم ہم سب کو واجبات انجام دینے اور تمام محرمات سے بچنے کی توفیق عطا کرے. درس کی جانب آتے ہیں. آج ہم جس سورہ کے بارے میں پڑھیں گے وہ سورہ لیل ہے. سب سے پہلے سورہ لیل کی تلاوت کرتے ہیں. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اتقی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری واما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی فسنیسرہ للعسری وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی فانذرتکم نارا تلظی لا یصلاها الا الاشقی الذی کذب وتولی وسیجنبہ الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ لیل قرآن کریم کا 92واں سورہ ہے. یہ مکی سورہ ہے. اس میں 21 آیتیں ہیں اور یہ 30ویں پارے کا جز ہے. سورہ لیل کی شان نزول. اس سورہ کی شان نزول کے سلسلے میں ابن عباس رحمہ اللہ سے نقل ہے کہ ایک مالدار ثروت مند کا خرما یعنی کھجور کا درخت ایک غریب اور فقیر کے گھر کے برابر میں تھا اور اس کی شاخ غریب کے گھر میں گرتی تھی. اس شاخ سے جو کھجور گرتی تھی اگر اس غریب کے بچے کھا لیتے تو وہ دولت مند غریب کے بچوں کے منہ سے نکال لیتا تھا اور بچے تڑپ جاتے تھے. یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا. غریب نے کہا مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب یہ آدمی میرے بچوں کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے اور بچے روتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت مند کو بلایا اور کہا کہ یہ درخت ہمیں بیچ دو، اس کے بدلے میں قیمت اور جنت میں درخت لے لو.
اس نے کہا کہ یہ نقصان کا سودا ہے، یہی درخت تو مجھے زیادہ نفع دیتا ہے، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاملہ نہیں کیا۔ یہ سارا واقعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ اس نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں یہ درخت اپنی ملکیت میں لے کر آپ سے سودا کروں تو کیا آپ راضی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، ہاں۔ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت مند سے اس درخت کو 40 درخت کے عوض میں خریدا، اور پھر بارگاہ رسالت میں آ کر وہ درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ درخت اس غریب کو دیا اور کہا کہ آج کے بعد یہ تمہارے اور تمہارے بچوں کا ہے، اور صحابی سے دین و دنیا کا معاملہ طے ہو گیا۔ اس موقع پر سورہ لیل نازل ہوا، جس میں بخل اور بخیل افراد کی مذمت کی گئی ہے اور سخاوت مند افراد کی تعریف کی گئی ہے۔ اور جس صحابی رسول نے وہ درخت خرید کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تھا، اس کا نام ابو الدحدہ ہوا ہے، ابو الدحدہ نقل ہوا ہے۔ یعنی یہ سورہ اس وقت نازل ہوا جب ایک ثروت مند مطلب اس کی کھجور کی درخت تھی، اس درخت کی ڈال ایک غریب کے گھر میں جا رہی تھی۔ پورا واقعہ میں نے بیان کیا ہے، بس خلاصتاً یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں بخیل اور بخل کی مذمت کی ہے، اور اللہ نے سخاوت مند افراد کی تعریف کی ہے، جیسا کہ آپ نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ سنا کہ اس نے جا کر کے 40 درخت کے عوض میں اس کھجور کے درخت کو خریدا، اور پھر آ کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس درخت کے معاملات طے پائے۔ اور جس صحابی رسول نے اس درخت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا، ان کا نام ابو الدحدہ نقل ہوا ہے۔ سورہ لیل کی فضیلت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اس سورے کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا کرے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا، اور اسے سختیوں سے نجات عطا کرے گا، اس کی مشکلات آسان ہو جائے گی۔ یعنی اگر کوئی سورہ لیل کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا کرے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ سختیوں سے نجات عطا کرے گا، اور اس کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل کر دے گا، اس کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کثرت سے سورہ شمس، سورہ لیل، سورہ ضحیٰ، سورہ علم نشرہ کے دن اور رات میں تلاوت کرتا ہے تو روز قیامت اس کا ہر اعضا اس کے اور اس کے کام کی گواہی دے گا، حتیٰ اس کے بال، کھال، گوشت، خون، رگیں، چربی، ہڈیاں اور تمام وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کے جواب میں کہے گا کہ میں نے تم سب کی گواہی اپنے اس بندے کے حق میں قبول کی، اور میں اسے ضرور اس کام کی جزا دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کو میری بہشت میں لے جاؤ، اور وہاں جو مقام، جو چیز یہ پسند کرے اسے عطا کرو۔ یعنی چھٹے امام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ شمس، سورہ لیل، سورہ ضحیٰ، سورہ علم نشرہ کی دن رات تلاوت کرتا ہے تو روز قیامت اس کے ہر اعضا اس کے کام کی گواہی دیں گے، حتیٰ کہ اس کے بال، اس کے کھال، اس کے گوشت، اس کے خون، اس کی رگیں، اس کی چربی اور ہڈیاں اور تمام وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی سب کے جواب میں کہے گا۔ یعنی سب مل کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کے جواب میں کہے گا کہ میں نے تم سب کی گواہی کو اپنے اس بندے کے حق میں قبول کر لیا، اور میں اسے ضرور اس کام کی جزا دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اسے میری بہشت میں لے جاؤ، اور جو مقام، جو چیز یہ پسند کرے اسے عطا کرو۔ سورہ لیل کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب دن کو ڈھانپ لے۔ والنہار اذا تجلی، دن کی قسم جب وہ چمک جائے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی
قسم جس نے مرد عورت کو پیدا کیا، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے، فاما من اتى واتقى، پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنى، اور نیکی کی تصدیق کی، فسنيسره لليسرى، اور اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کریں گے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کو جھٹلایا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کریں گے، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا، إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةِ الْأُولَى، اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، فَأَنذَرْتُكُمُ النَّارَ تَلَظَّى، اور ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا، يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، وَسَيَجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، اور اس نے عنقریب صاحب تقوی کو محفوظ رکھا جائے گا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، سوائے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کا طلبگار رہے گا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا، یعنی پروردگار عالم نے اس سورہ میں فرمایا ہے کہ اللہ نے کچھ قسمیں کھائی ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے، پھر فرمایا دن کی قسم جب وہ چمک جائے، اور اس کی قسم جس نے مرد عورت کو پیدا کیا ہے، بے شک تمہارے لیے کوشش مختلف قسم کی ہے، پھر جس نے مال کو عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی ہے، اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کریں گے، اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی ہے اور نیکی کو جھٹلایا ہے، اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کریں گے، اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اس نے عنقریب صاحب تقوی کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کا طلبگار رہے گا، عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔ ماہ رمضان المبارک کے 24ویں دن کا ثواب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 24ویں دن تم دنیا سے نہیں جاؤ گے مگر یہ کہ تم بہشت میں اپنی مخصوص جگہ و مقام کی زیارت کر لو گے، اور ہر شخص کے لیے 1000 مریض اور 1000 غریب، اور غریب بھی ایسا غریب جو خدا کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے شہر سے خارج ہوا ہو، ثواب عطا کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو 1000 غلام جو نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تعلق
تعلق رکھتے ہوں گے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی آج کا دن اتنا بابرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 24ویں دن تم دنیا سے نہیں جاؤ گے مگر یہ کہ تم بہشت میں اپنی مخصوص جگہ اور مقام کی زیارت کر لو گے۔ یعنی خداوند عالم فرماتا ہے کہ تم دنیا سے نہیں جاؤ گے مگر یہ کہ تم بہشت میں اپنی مخصوص جگہ اور مقام کی زیارت کر لو گے۔ ہر شخص کے لیے 1000 مریض اور 1000 غریب، اور ہر غریب بھی ایسا غریب جو خدا کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے شہر سے خارج کیا ہو، ثواب عطا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو 1000 غلام جو نسل حضرت اسماعیل سے تعلق رکھتے ہوں گے کہ آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ ماہ رمضان المبارک کے 24ویں دن کی دعا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک وأعوذ بک مما یعصیک وأسألک التوفیق فیہ لأن أطیعک ولا أعصیک یا جواد السائلین۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ اے اللہ، آج کے دن میں جو چیز مانگ رہا ہوں جو تجھ کو پسند ہے، اور جس چیز سے پناہ مانگتا ہوں جو تجھے ناپسند ہے، اور اس میں تجھ سے توفیق مانگ رہا ہوں تاکہ میں فرما برداری کر سکوں اور تیری نافرمانی نہ کروں۔ اے سائلوں کو بہت زیادہ دینے والی ذات گرامی، آج ہم پروردگار عالم سے جو چیز مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، آج کے دن جو چیز میں مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں جو تجھے پسند ہے، اور جو چیز سے میں پناہ مانگتا ہوں جو تجھے ناپسند ہے، یعنی وہ چیزیں ہم خداوند عالم سے طلب کریں گے جو اللہ کو پسند ہے، اور ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جو خداوند عالم کی بارگاہ میں ناپسند ہے، اور اس میں تجھ سے توفیق مانگ رہا ہوں تاکہ میں تیرا فرما برداری کر سکوں اور تیری نافرمانی نہ کروں۔ یعنی ہم آج اللہ سے ہر وہ چیز طلب کر رہے ہیں جو چیز پروردگار عالم کی بارگاہ میں پسند ہے، اور ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جو خداوند عالم کی بارگاہ میں ناپسند ہے، اور ہمیں توفیق مانگ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے فرما بردار بندے بن سکیں اور اللہ کی نافرمانی نہ کر سکیں۔ اے سائلوں کو بہت زیادہ دینے والی ذات گرامی، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم جاتے ہیں تو ایک سائل کے مانند جاتے ہیں، ایک فقیر کی شکل میں جاتے ہیں کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ ذات ہمیں عطا کرنے والی ہے۔ اسی لیے ہم سائل بن کے خداوند عالم کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہ ہمیں غنی کر کے اپنی بارگاہ سے پلٹاتا ہے۔ الہی پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یقیناً توفیق دے کہ ہم سب اللہ سے وہ مانگ سکیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ناپسند ہے، اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کر سکیں اور اس کی نافرمانی نہ کر سکیں۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم اپنی بارگاہ سے ہم سب کو غنی کر کے پلٹائے انشاءاللہ۔ آج ہم ماہ رمضان المبارک کے اس درس میں جب ہم آخری پیراگراف پر آتے ہیں تو کچھ مسئلے بیان کرتے تھے۔ مثلاً ابتدائی دور میں ہم نے درس میں بیان کیا تھا ماہ رمضان کے روزے کو لے کر کے، پھر کفارے کو لے کر کے، پھر ہم خمس پر آئے تھے، اور آج ہمارا مسئلہ زکوٰۃ پر ہے۔ مسئلہ نمبر 2003، عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے وقت جو شخص بالغ اور عاقل ہو اور نہ تو فقیر ہو نہ ہی کسی دوسرے کا غلام ہو اور بے ہوش بھی نہ ہو تو ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے وہاں کھانا کھاتے ہیں فی کس ایک صاع ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 3 کلو ہوتا ہے، ان غذاؤں میں سے جو کسی شہر یا علاقے میں استعمال ہوتی ہے، مثلاً گیہوں یا جو یا کھجور یا کشمش یا چاول یا جوار مستحق شخص کو دے اور ان کے بجائے ان کی قیمت نقدی شکل میں دے تب بھی کافی ہے۔ اور احتیاط لازم یہ ہے کہ جو غذا اس کے شہر میں عام طور پر استعمال نہ ہوتی ہو، چاہے وہ گیہوں، جو، کھجور یا کشمش ہو، نہ دے۔ یعنی زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر
کوئی شخص غروب آفتاب کے وقت جو شخص بالغ ہو، عاقل ہو، فقیر نہ ہو، دوسرے کا غلام نہ ہو، بے ہوش نہ ہو، تو ضروری ہے کہ وہ شخص کھاتے وقت فی کس ایک صح، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 3 کلو ہوتا ہے، اس غذا میں اس شہر میں جو استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً آپ جس شہر میں رہتے ہیں جو چیزیں وہاں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہوں، چاہے وہ جو ہو، چاہے وہ گیہوں ہو یا کھجور ہو یا کشمش ہو، چاول ہو یا جوار ہو، جو بھی ہو، اس کی قیمت نقدی کے شکل میں ادا کرے، اور احتیاط لازم ہے جو غذا اس کے شہر میں عام طور پر استعمال نہ ہوتی ہو اسے نہیں نکالنا چاہیے، چاہے وہ گیہوں ہو، کھجور ہو یا کشمش ہو یا دیگر جو بھی ہو، وہ ادا نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 2004، جس شخص کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کا خرچ نہ ہو اور اس کا کوئی روزگار بھی نہ ہو جس کے ذریعے وہ اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا خرچہ پورا کر سکے، وہ فقیر ہے اور اس پر فطرہ دینا واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر ایسا شخص جس کے پاس اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کا خرچہ نہ ہو اور کوئی روزگار بھی نہ ہو، وہ اپنے اہل و عیال کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا ہو اور وہ فقیر ہے، تو اس پر فطرہ دینا واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 2005، جو لوگ عید الفطر کی رات غروب کے وقت کسی شخص کے وہاں کھانے والے سمجھے جائیں، ضروری ہے کہ وہ شخص ان کا فطرہ دے، اور اس سے قطع نظر کہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، مسلمان ہوں یا کافر ہوں، کا خرچہ اس پر واجب ہو یا نہ ہو، اس کے شہر میں ہو یا نہ ہو، کسی شہر میں ہو۔ یعنی جو لوگ عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے وقت کھانا کھانے کے لیے آ جائیں تو اس شخص کے لیے ان کا فطرہ دینا اس پر واجب ہو جائے گا، چاہے وہ چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، مسلمان ہوں، کافر ہوں، یا ان کا خرچہ اس پر واجب ہو یا نہ ہو، اس شہر کے ہوں یا نہ ہو، کسی دوسرے شہر کے ہوں۔ مسئلہ نمبر 2007، جو مہمان عید الفطر کی رات غروب سے پہلے صاحب خانہ کے گھر آئیں اور اس کے ہاں کھانا کھانے والوں میں اگرچہ وقتی طور پر شمار ہوں، اس کا فطرہ صاحب خانہ پر واجب ہے۔ یعنی جو مہمان غروب آفتاب کے وقت عید الفطر یعنی غروب آفتاب سے پہلے صاحب خانہ کے گھر آئیں اور اس کے یہاں کھانا کھائیں، اگرچہ وقتی طور پر ہوں لیکن پھر بھی غروب آفتاب کے وقت آئے ہیں، تو اس وقت صاحب خانہ پر ان کا فطرہ نکالنا واجب ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے 24ویں دن کی نماز علامہ مجلسی رحمہ علیہ نے زاد المعاد میں ماہ رمضان المبارک کے ان خصوصی نماز کو لکھا ہے۔ شب 24 8 رکعت نماز، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہم سب علم دین حاصل کریں اور اس پر عمل کریں، ہم سب کے اعمال کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ہم سب کے عمل قلیل پر خدا اجر کثیر عنایت کرے، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ خصوصاً دعا قرار خان غدیری کے حق میں، مولانا قرار خان غدیری کے حق میں کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ طویل عمر عطا کرے، انہیں اجر کثیر عنایت کرے، ان کی مشکلات کو حل کرے، انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ طویل عمر عطا کرے، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی عطا کرے انشاءاللہ۔